السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کا باب نمبر 14 شروع ہوا تھا اور اس کے تعلق سے بعض باتیں بتائی گئی تھیں۔ یہ عنوان ہے باب تفاضل الاسلام و ای امور ہی افضل، یعنی اصل میں ہے باب بیان تفاضل اوصاف الاسلام و ای امور ہی افضل، اسلام اور ایمان کے اوصاف میں باہم ایک دوسرے سے بڑھے ہونے کا بیان، یعنی اسلام اور ایمان میں جو اوصاف شامل ہیں ان میں کوئی افضل ہے، کوئی یعنی اس کے مختلف درجات ہیں۔ تو تفاضل کا معنی ہے ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہونا۔ تو اسلام و ایمان کے جو اوصاف ہیں بعض اوصاف بعض سے بڑھے ہوئے ہیں۔ وائی امور ہی افضل، اور اسلام اور ایمان کے کاموں میں سے کون سا کام افضل ہے۔ یہاں امام مسلم نے جو علامہ نووی نے عنوان قائم کیا ہے باب و تفاضل الاسلام، تو میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی اسلام بولا جاتا ہے اور اس میں ساری چیزیں مراد ہوتی ہیں، عقائد، عبادات، حقوق، معاملات سب مراد ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جب ایمان کو اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو ایمان سے مراد جو اعتقادی امور ہیں ان کو ماننا ہوتا ہے۔ تو باب و بیان تفاضل الاسلام و ای امور ہی افضل، تو پہلی روایت ہے یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی راوی ہیں، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الاسلام خیر، یعنی ای اوصاف الاسلام خیر، اسلام کے اوصاف میں سے کون سا وصف بہتر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ اور سلام پڑھو، یعنی سلام کرو اس شخص پر تم جس کو پہچانتے ہو یا جس کو نہیں پہچانتے ہو۔ یہ جو عموم ہے علی من عرفت ومن لم تعرف، تو علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان ھذا العموم مخصوص بالمسلمین فلا یسلم ابتداء علی کافر، یعنی یہ عموم مخصوص ہے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی علی من عرفت ومن لم تعرف من المسلمین، مسلمانوں میں سے تم جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے ہو۔ تو گویا من سے مراد مسلمان ہے، تو یہ عموم خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ آدمی کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں سے کون ہے، اس کا کیا نام ہے، چاہے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ تو اسی لیے یہ کسی کافر سے سلام میں ابتدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ ہمارے ملکی ماحول میں اگر کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی عمر کے لحاظ سے آدمی آداب کہہ دے، یا سلام کہہ دے، آداب کہہ دے۔ آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی چھوٹی بڑی عمر کے لحاظ سے جو ادب کا تقاضا ہے ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف من المسلمین، اور آگے کی روایت ہے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو الطاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سرح المصری
قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. یہ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ کون سا مسلمان افضل ہے. دیکھیے ای الاسلام خیر یعنی ای اوصاف الاسلام خیر یا ای المسلمین خیر یعنی ای اوصاف المسلمین خیر. تو مسلمانوں میں سے کون سا مسلمان بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ مسلمان کا بہتر ہونا اوصاف کے لحاظ سے ہے. تو ای الاسلام خیر ای المسلمین خیر کا معنی ایک ہی ہو جائے گا کہ اسلام کے اوصاف میں سے کون سا وصف بہتر ہے، یا ای المسلمین خیر مسلمانوں کے اوصاف میں سے کون سا وصف بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں جو المسلمون کو قید ہے یہ قید اعتراضی نہیں ہے، یہ قید اتفاقی ہے. چونکہ مسلمان مسلمانوں ہی کے بیچ میں رہتا ہے، رہنا چاہیے، اس لیے مسلمانوں کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کی زبان یا اس کے ہاتھ سے غیر مسلم محفوظ نہ رہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں تم رحم کرو ان سب لوگوں پر جو زمین میں رہتے ہیں، اللہ تم پر رحم کرے گا. تو مہربانی کرنے میں، رحم کرنے میں، اچھا سلوک کرنے میں سارے انسان شامل ہیں، صرف مسلمان نہیں. تو من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. چونکہ مسلمان مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے، اور جب جن کے بیچ میں رہتا ہے وہ ان کے ہاتھ سے محفوظ رہیں گے تو غیر مسلم بدرجہ اولیٰ محفوظ رہیں گے. تو مسلمون کا تذکرہ یہ بطور قید اتفاقی ہے، قید اعتراضی کے طور پر نہیں ہے، یہ وضاحت ضروری ہے. اور آگے کی روایت ہے حدثنا حسن الحلوانی وعبید بن حمید جميعا عن ابی عاصم قال عبد قال انبأنا ابو عاصم عن ابن جریج انه سمع ابا الزبیر یقول سمعت جابر یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ ابو الزبیر سے روایت ہے، صحابی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سنا اللہ کے رسول کہتے ہوئے کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی مسلمان کی زبان ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ نہ رہا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ المسلم سے مراد ہے المسلم الکامل. المسلم الکامل من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. یہ کامل مسلمان ہونے والی بات ہے. اور آگے کی روایت ہے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی قال حدثنی ابی قال حدثنا ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال قلت یا رسول اللہ ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ امام مسلم کے استاذ ہیں سعید بن یحییٰ بن سعید اموی، اور روایت ان کے استاذ ہیں یحییٰ بن سعید اموی. ان کے استاد ہیں ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابو موسیٰ. اور یہ ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ تو یہ روایت کرتے ہیں. اصل میں ابو بردہ
عبداللہ کے لڑکے ہیں، عبداللہ ابو بردہ کے لڑکے ہیں، ابو بردہ ابو موسیٰ اشعری کے لڑکے ہیں۔ گویا ابو بردہ دو نام کے ہیں، تو ابو بردہ بن عبداللہ بن ابو بردہ بن ابو موسیٰ، اور یہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے۔ تو ابو بردہ روایت کرتے ہیں، ابو بردہ کے دادا کا نام ابو بردہ ہے، اور ابو بردہ جو ان کے دادا ہیں ابو موسیٰ اشعری کے لڑکے ہیں۔ تو ابو بردہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا ابو بردہ سے، اور ابو بردہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو کہا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی وہ مسلمان افضل ہے کہ جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی مسلمان بھی محفوظ رہیں۔ یہاں بھی قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے۔ اور آگے کی روایت ہے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ وحدثنی ابراہیم بن سعید الجوہری قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنی برید بن عبداللہ بہذا الاسناد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل، یعنی برید بن عبداللہ بیان کیا ہم سے، برید بن عبداللہ نے اسی سند کے ساتھ، یعنی یہی سند جو ابو موسیٰ اشعری کی، ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری کی سند ہے، کا پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ ای المسلمین افضل، کون سے مسلمان افضل ہیں؟ فذکر مثلہ، انہوں نے اسی طرح سے ذکر کیا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس میں امام مسلم کے استاد ابراہیم بن سعید جوہری، ان کے استاد ابو اسامہ، ان کے استاد برید بن عبداللہ، اور برید بن عبداللہ یہ ابو بردہ کے لڑکے ہیں جو ابو موسیٰ اشعری کے لڑکے ہیں۔ تو اسی سند کے ساتھ کہ سید رسول اللہ ای المسلمین افضل، ہاں اس میں جو ہے جو میں نے ذکر کیا ہے یہ دوسری سند میں ابو بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ، تو ابو بردہ جو اول ان کا نام برید بھی ہے۔ ہاں یہ جو بات آ گئی کہ یہ جو پہلی سند میں ابو بردہ بن عبداللہ ہے، ابو بردہ کا نام برید ہے، اور اس کا ذکر دوسری سند میں آ گیا ہے۔ دیکھیے حدثنا ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابو موسیٰ بن ابی موسیٰ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ، تو یہ ابو بردہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا ابو بردہ سے، اور ابو بردہ اشعری یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے۔ تو دو ابو بردہ، ایک ابو بردہ اول، ایک ابو بردہ ثانی۔ تو ابو بردہ اول ان کے والد عبداللہ، اور پھر ان کے والد ابو بردہ ثانی ہیں، دوسرے ابو بردہ ہیں جو ابو موسیٰ اشعری کے لڑکے ہیں۔ تو ابو بردہ اول روایت کرتے ہیں اپنے دادا ابو بردہ سے، اور یہی سند ہے حدثنی برید بن عبداللہ، ابو اسامہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا برید بن عبداللہ نے۔ یہ برید ابو بردہ اول کا نام ہے، یعنی ابو بردہ بن عبداللہ، تو ابو بردہ اول کا نام برید ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے، حدثنی برید بن ابی عبداللہ بہذا الاسناد قال سید رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری کے جو لڑکے ہیں ابو بردہ کے لڑکے ہیں عبداللہ کے لڑکے ہیں برید، اور برید کی کنیت ابو بردہ ہے۔ تو ابو بردہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا ابو بردہ سے، اور یہی ابو بردہ برید ہیں جس کا تذکرہ یہ آخری روایت میں آ گیا ہے۔ پھر ابو بردہ اشعری روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے، اور اسی طرح کی روایت ہے۔ تو بس یہ باب ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔